بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازم کے بیان پر پاکستانی قوم کا سخت اور شدید رد عمل۔ دوسرا جو اہم ٹاپک ہوگا کہ علیمہ خان کے 2 بیٹوں کو گرفتاری اور PTI کا خاموش مجرمانہ کردار، یہ اور جو PTI کے لوگ سوشل میڈیا پر خوش ہو رہے ہیں اور جو تعریفیں کریں سلمان صفدر کی، اس کا پول کھولیں گے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں، کیا اس پر PTI نے کوئی بات کی؟ اس پر بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے YouTube چینل پر نئے ہیں تو آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نیچے کامنٹ میں لکھیں، کیا میری بات سے آپ متفق ہیں یا نہیں متفق ہیں۔ پہلے آتے ہیں ایک سرکاری ملازم جو فوج کے ترجمان ہیں DGSPR صاحب، اس نے بیان دیا ہے کہ 9 مئی مقدمہ فوج کا نہیں پاکستانی قوم کا ہے۔ جی ہم پہلے کہتے ہیں کہ ایسے گھراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تشدد کی سیاست کی ہمیشہ سے مذمت کرتے ہیں کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ DGSPR صاحب آپ سے ایک سوال ہے، آپ اس سوال کا جواب دیں۔ جو PTI اس کے ساتھ ہے وہ 9 مئی کا مجرم ہے۔ جو PTI چھوڑ گیا، جو دوسری پارٹی جوائن کر گیا، کوئی چلا گیا سوائے PTI کے، اس کا تعلق اگر PTI سے ہے تو اسے سزا دو، اگر اس کا تعلق PTI سے نہیں ہے تو اسے فارغ کرو۔ سب سے پہلی بڑی مثال کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور شاہ محمود قریشی پر مقدمہ بنا، تو شاہ صاحب اور عمران خان صاحب ایک رہے تو ان کو سزا دلائی گئی، جبکہ اعظم خان جو عمران خان کا پرنس سیکرٹری تھا اور دوسرا جو اسد عمر تھا اس نے پارٹی چھوڑی تو اس پر کیس نہ بنا۔ کیا DGSPR صاحب آپ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ کیا پاکستانی قوم دماغ سے فارغ ہے آپ کی طرح؟ لیکن پاکستانی قوم نہیں۔ دوسرا آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے پاس ہمارے ثبوت ہیں تو پھر کھلی عدالت میں کیس چلائیں۔ یہ کیا ہے کہ ٹرائل نہ صحافیوں کو جانے دیا جاتا ہے، نہ میڈیا کے لوگوں کو جانے دیا جاتا ہے۔ آپ عمران خان صاحب کو کھلی عدالت میں پیش کریں اور ثبوت ہیں تو عمران خان کو سزا دیں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ یہ کہ عمران خان صاحب کا وہ قول ٹھیک ہے، جو عدالت خود کہہ دو وہ مجھے کیا انصاف دے گی؟ تو پاکستان کی عدالتوں کے پاس انصاف ہے نہیں، سوائے یہ صرف بیان چلتے۔ DGSPR صاحب پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق سرکاری گواہ کی ISPR صاحب آپ کے چینل بھی ہستی ہوں گے، آپ کے جو پڑھے لکھے سمجھدار ہوں گے، جو انٹیلیجنٹ ہوں گے، لازمی تو نہیں ایک پاکستان فوج بہت بڑا ادارہ ہے، لازمی نہیں کہ ایک نائل ہونے کی وجہ سے تمام ادارے کے لوگ نااہل ہوں گے، تو وہ یہ نہیں آپ لوگوں سے پوچھتے ہوں گے کہ یہ کون سا مذاقیہ مقدمہ بنایا آپ لوگوں نے کہ عمران خان صاحب میٹنگ کر اور نیچے 2 پولیس والے چھپ کے سن رہے تھے۔ یہ تو پاگلوں کی دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی عقل تھوڑا سا رکھتا ہو، جس میں تھوڑا سا بھی عقل ہو، جس میں سینس تھوڑی سی سینس ہو، وہ یہ مقدمہ نہیں بنا۔ اور سلام ہے ہماری عدلیہ کو۔ میں تو ان ججوں سے حیران ہوں کہ جج صاحب نے کہا کہ جی بھائی جج صاحب پوچھتے پولیس والا کیسے گیا، اس دن پولیس والا چھٹی پر تھا، لیکن نہیں، جج صاحب کو آرڈر، جج صاحب کو سپریم کورٹ میں عینی بینچ میں جانا تھا تو جج صاحب نے کہا بھائی میں تو فیصلہ دیتا ہوں۔ تو DGSPR صاحب آپ کے بیانیوں کو پاکستانی قوم نے 2024 اور 8 فروری کو جو مسترد کیا، آپ 3 دن ووٹ اور رزلٹ تبدیل کرتے رہے۔ آپ کے قید نواز شریف کو پاکستانی قوم نے 80,000 اور 70,000 کی لیڈ سے شکست دی۔ آپ نے جو ہوتا ہے NRO جو رزلٹ جاری کرتے اس کو اغوا کیا، اس کو تشدد کیا، لیکن اس کی بہادری کو سلام۔ اس نے کہا کہ میں پاکستان کی قوم کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا تھا، تو پھر آپ کے پاس آپشن یہ تھا کہ آپ نے نیا RO لایا اور اس کے ذریعے اس کو رزلٹ دیا۔ دیکھیے لوگ بہادر بھی ہیں، ان بیوروکریٹ کا نام ماننا چاہیے جنہوں نے تشدد بھی برداشت کیا اور اپنا رزلٹ نہیں چینج کیا، لیکن پھر اس کے بعد نیا RO لایا گیا، اس نے رزلٹ چینج کر دیا۔ تو آپ کے قید 70,000 جو خواتین قید تھی، ڈاکٹر یاسمین راشد جس کو آپ لائے تھے برطانیہ کے جہازوں میں اور سلوٹ کیا اور اسے توتے اور عدالت کو سامنے لے گئے تھے اور پاکستان کے عدلیہ کے منہ پر وہ تھپڑ مارا تھا کہ آپ وہ بے شرم عدلیہ ہیں جو ہمارے جو پالتو ہیں ان سے بھی گری ہوئی عدلیہ، اس کو آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے جو
ایئرپورٹ پر لے کر گئے تھے، تو بتائیں آپ کو عوام نے وہ بیانیہ مسترد کر دیا۔ پاکستان کی تمام میڈیا میں حامد میر کا یہ جملہ استعمال کرتا ہوں کہ حامد میر نے کہا ہے کہ جو ڈیفینس کے ایریا جو راول پنڈی کے ہیں، جو لاہور کے ہیں، ان لوگوں نے آپ کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ جنرل صاحب، آپ کے گھر والوں نے بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہوا ہے، تو پھر آپ بات کس پر کرتے ہیں؟ میں 100% یقین کرتا ہوں کہ جو ڈی جی ایس پی آر ہے، اس کے بیٹے یا اس کی اگر بیٹی ہوگی، اس نے بھی ووٹ عمران خان صاحب کو دیا ہوگا آپ کے بیانیے کو۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ڈی جی ایس پی آر نے بھی ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہوگا، کیونکہ یہ ملازم ہے، مجبور ہے، یہ بیان دے دیتا ہے۔ پاکستان کے تمام جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف اور نون لیگ اور پیپل پارٹی کے ساتھ اور 9 مئی کے بیانیے کو پاکستانی قوم نے جس طرح پیر کے نیچے روندا ہے، وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو عبرتناک شکست ہوئی ہے، جو پاکستانی قوم کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب آپ کو اور بھی سخت دیں گے، لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ سوال پوچھنے والے ہمیں اٹھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی اور آ جائے گا پاکستانی ہماری طرح بات کرے گا، اس کو اٹھا لیں گے تو کوئی اور آئے گا۔ ہم تو سوال پوچھنا ہمارا تو کام ہے، ہم بولیں گے سچ، کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اے ایمان والو سچ کہو، جو سچ کے سوا کچھ نہ کہو۔ دوسرا، آپ عمران خان صاحب کے بیٹوں کو عمران خان کے بھائیوں کو آپ نے کل گرفتار کیا اور اغوا کر لیا۔ یہ کون سا طریقہ؟ آپ وارنٹ گرفتاری لے کے آتے، آپ انہیں گرفتار کر لیتے۔ بھائی کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی شریعت، کوئی اسلام بھی دائرے، یہ کیا کہتے آپ وحشی درندے چھوڑ دی اور عمران خان صاحب کی بہن پر گھر مریم نواز اور عاصمہ بھٹو آپ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ بختیار بھٹو آپ کے گھر پر بھی جب آپ کے حالات اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ پھر آپ نہ کہنا انسانی حقوق کا ناچ مت ناچنا۔ تو پولیس نے عمران خان کے ایک بھانجے کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا۔ جج صاحب نے کہا کہ یہ لاہور میں نہیں تو یہ معصومیت ثابت کریں۔ آپ 2 دن کا ریمانڈ دے دیتے، 8 دن ریمانڈ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد آتے ہیں عمران خان صاحب کے دوسرے بیٹے کو اور بھانجے کو بھی وہیں سے گرفتار کر لیا گیا۔ آپ اس کو بھی کیا آج یا کل عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان ہے؟ کیا پولیس والے اس کو بھی جسمانی ریمانڈ میں لیں گے؟ آپ اس پر کیا علیمہ خان صاحب کو پریشر، جس میں سب سے گھٹیا کردار جو پی ٹی آئی میں درندہ تھا وہ تھا اپنا جو شیر افضل مروہ جیسا گھٹیا کردار، وہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا جو بیان ہے وہ شرمناک ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں علیمہ خان کے بیٹوں کو گرفتار کروں گا تو پاکستان میں 2 سالوں بعد 9 مئی۔ بھائی ایک دن ہوتا ہے، پولیس والے کی گواہی کیا ہوتی ہے؟ جج صاحب جو جاج آفریدی صاحب کی عدالت ہے، گونگے بہرے اندھا ہے، لیکن پاکستانی قوم ان کے ساتھ وہ وقت دور نہیں جب اتنا انصاف، جیسے رتر امین اللہ صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی، عدالتوں میں اتنا ہی انصاف ہے جتنا پاکستانی قوم سمجھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم کس طرح پاکستانی عدالتوں میں انصاف سمجھتے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور آپ لوگوں کی ہی مجھ سے بہتر سمجھ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو 9 مئی کے مقدمے میں ضمانت ملی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا خوش ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ سلمان صفدر کی وجہ سے عمران خان صاحب اتنا عرصہ ان کیسوں میں جیل میں رہے۔ اگر سلمان صفدر کیس میں بریت کی درخواست دیتے اور فوری طور پر مسترد ہوتے، اس وقت عمران خان ان 12 کے 12 کیسوں سے بری ہوتا، لیکن مزید نہیں ہو سکا۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ اگر آپ ہمارے انسٹاگرام یا تھریڈ یا یوٹیوب کے ادر پلیٹ فارم پر سنتے ہیں تو نیچے کامنٹ دے کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ ہمیں اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے۔ شکریہ۔